السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جامع احمد ہے اور ہم اس چینل کی شروعات کرتے ہیں ایک اچھے مقصد سے. اور میرے ساتھ میرے ساتھی ہے یہ اسکول سے، یہ ہے احمد، عمیر اور نوید، اور ہم سب سارے ریاض کے اسکول کے ساتھی ہیں اور ہم انڈیا سے ہیں. تو ابھی آپ کو نوید بتائیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ خود بحیثیت طالب علم یا ایک عام زبان میں جیسے کہا جائے گا ایک اسٹوڈنٹس آف نالج، ہم بھی اس ایک جرنی پر چل رہے ہیں کہ جہاں ہم دین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ دوست احباب میں ساتھ میں بیٹھیں اور علماء کے دروس میں بیٹھیں، حلقوں میں بیٹھیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں. تو ہماری یہ ایک چاہ تھی، کوشش تھی کہ اس کو نہ صرف ہم اپنے حد تک محدود رکھیں، ہم لوگ اس کو صرف لمیٹڈ نہ رکھیں ہمارے حد تک، بلکہ ہماری ایک یہ مخلص کوشش رہے اخلاص کے ساتھ کہ تمام دنیا جہاں میں جہاں تک بھی یہ ویڈیوز ہے اس پوڈ کاسٹ چینل کے تھرو جہاں تک بھی یہ پہنچ سکے، یہ خیر کا کام آگے بڑھے جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو. اور چونکہ یہ ہماری نارمل ڈسکشنز چلتی رہتی تھی ہمیشہ، تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک وائڈ ریچ ملے. تو یہ ایک ہماری چھوٹی کوشش ہے، ایک شروعات ہے. آپ سب سے ہم دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ سب کا ہمیں سپورٹ ملے گا اس خیر کے کام کو آگے بڑھانے میں. آپ ہمیں خوب سراہیں گے ہمارے کام کو اور ہمیں خوب دعاؤں سے نوازیں گے. اور آخر میں میری دعا یہی ہے کہ اللہ ہم تمام کی کوششوں کو، ہم تمام کی اس محنت کو جو ہے قبول کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. تو نوید بھائی، آپ کا مطلب آپ تو بہت ٹائم سے اسلام کو لے کر بہت زیادہ وہ ہے. عمیر بھی مطلب سبھی مطلب اسی لیے ہم لوگ ساتھ ہو گئے. تو آپ اپنا کچھ بتائیں کہ ایمان کی طرف آپ کا کب سے زیادہ مطلب جو کہتے ہیں نا، پہلے اسکول کے ٹائم پہ تو مطلب اتنا گہرائی سے وہ نہیں تھا بالکل اٹیچمنٹ ہمارا. بالکل. تو آپ ایک کے بعد ایک بتاتے ہیں، آپ شروع کریں اپنا. تو میرے بارے میں ایک شارٹ میں یہی بول سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ ایز مسلم جو ہے ایک ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج مل گیا کہ ہم اسلامی ماحول میں تو پیدا ہو گئے، ایک گھرانے میں پلے بڑھے. الحمدللہ کافی حد تک مطلب دینداری ہوتی رہی، لیکن اتنی پختگی کے ساتھ، اتنی ثابت قدمی کے ساتھ جس طریقے سے کہا جائے گا ویسا ہمارا ایک معمول نہیں تھا. کہ جہاں نمازیں ہوتی تھی، روزے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی، ہر چیز بیسک چیزیں ہر چیز ہو رہی، لیکن نمازوں میں پابندی نہیں ہے، یا ہم کبھی میوزک سن رہے ہیں، یا کبھی ہمارا جو ہے ایک فرینڈ سرکل اس طریقے کا نہیں ہے جو ایک اسلامی فرینڈ سرکل ہونا چاہیے. تو ویسا ایک میرا ایک پاس تھا، یا ایک اس طریقے کی میری لائف تھی. آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے اللہ جب آپ کو خیر کے لیے چنتا ہے تو آپ کے دل میں ایک اسلام کی روشنی پیدا کرتا ہے، اور یقیناً پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جتنا علم کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں یقیناً، تو دل میں ہمیشہ ایک ملال رہتا تھا، ایک گلٹ رہتا تھا مجھے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر گناہ کے کام ہے یا اللہ اور رسول کے خلاف کچھ میں کام کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ گلٹ ہمیشہ رہتا تھا. اسکول لائف میں کیونکہ آواز اچھی تھی تو میں گانے گاتا تھا، یا ایک بیسک میری لائف یہ تھی کہ گٹار بجانا، بیٹ باکسنگ کرنا، یہ ایک میرا لائف تھا. جس کا گلٹ بہت ہو جانے کی وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ہمیشہ، اور نمازوں میں پابندی نہیں، قرآن نہیں پڑھنا، ایک دینداری کے اعتبار سے زندگی ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے ایک انسان کی. تو پھر ایک شفٹ ہوا میرا، کافی لمبی سٹوری ہو جائے گی ٹو بی آنیسٹ، بٹ دیر ہیز بین لاٹس اینڈ لاٹس آف تھنگس ہیپننگ، جس کو شاید میں پھر کبھی کسی ایک انڈیویجول ون آن ون یا کسی ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کو ڈیفینیٹلی ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ سٹوری کیسی رہی، ایک ٹرانسفارمیشن کیسا آیا. بٹ دس از واٹ آئی وڈ لو ٹو سے، مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو بیسکلی میرا جو اسکول لائف تھی اور جو الحمدللہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے سب کی، ہم سب کی، تو وہ تو اسلامک ماحول میں ہوئی ہے حالانکہ، اور یہاں پہ جو جگہ پہ ہم بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہم اسلامکلی اٹیچ تھے چیزوں سے، یہاں کے نمازی ماحول سے، یہاں کے مطلب ہر قسم کی جو ایک بینیفٹس ہوتے ہیں اسلامک سوسائٹی کے، وہ ہم لے رہے تھے. لیکن بیکاز آف ٹین ایج اینڈ وہ ایک گرم خون والی جو چیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے شیطانی چیزوں کے اندر بھی ہم وسوسوں میں تھے،
शैतान जो हमारा खास दुश्मन है उसके साथ में हम दोस्ती करने बैठ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हिदायत दी कि हम सही रास्ते पे आए। आफ्टर लाइक स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद में कॉलेजेस में हम गए। उसके बाद में 2020 में जब कोविड हुआ था, उसके बाद में मैं थोड़ा सा जब अकेले घर में जब मैं बंद हो गया था, तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में सोचने लगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ खाली यही मकसद रह गया है कि मैं सुबह में उठूँ और वीडियोस देखूँ, टाइम पास करूँ और उसके बाद में सो जाऊँ। तो उस जो 2 या 3 महीने का जो एक पीरियड था, उस पीरियड ने मुझे अल्लाह ताला से ज़्यादा जुड़ा दिया। और अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे हिदायत भी दी कि जब मैं इतने जब वहाँ पे मैं अकेला था इंडिया में कोविड के टाइम पे, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दिया कि अकेले वक्त में जो है मुझे छोड़ नहीं दिया, मुझे अपने से और नज़दीक कर लिया, जिसकी वजह से जो मेरा अकेलापन था वहाँ पे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मुझे वो जो मेरा जो कोविड का एक 3 महीने का पीरियड या 6 महीने का पीरियड आप पकड़ लो, तो वो मुझे आज के डेट में लगता है कि सबसे बेस्ट पीरियड मुझे आज के डेट में लगता है, क्योंकि मैं उस वक्त अल्लाह के साथ में जो अटैचमेंट मुझे हुआ है वो ना उससे पहले कभी हुआ था, ना आज भी वो उसके लिए मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ। तो खैर ये मेरी एक छोटी सी एक ब्रीफ है कि किस तरीके से मैं इस्लाम से ज़्यादा जुड़ गया। और उसी वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी रखी थी। उससे पहले मेरी दाढ़ी नहीं थी और कभी मैं रखने का सोचता भी नहीं था यार। मैं सोचता था यार ये बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों को देखता था दाढ़ी रखते हुए, मैं जैसे नॉर्मल लोगों की सोच होती है ना, वैसा सोचता था यार ये दाढ़ी रखें, खाली बात हो रही है इनकी वजह बस दिखाने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और मैंने फिर दाढ़ी रखी। यही हुआ था मेरे साथ। और नियामत भाई आप अपना कुछ बताएं। जी मेरी लाइफ की जो जर्नी है इस्लाम से रिलेटेड वो बचपन से ही है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बचपन से ही एक जो दिमाग में था वो हमेशा गूंजते रहता था कि क्वेश्चन मार्क, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है। हालांकि हम लोग जहाँ पे पले बड़े, जो माहौल में हमारा ये हुआ उठना बैठना हुआ, तो यहाँ पे हर चीज़ इस्लामिक से जुड़ी होती थी, हर चीज़ सही होती थी। बट अगेन हमेशा दिमाग में ये रहता था कि क्यों करते, खुदा सच में है या नहीं है, अगर है भी तो कौन सा सही है, क्योंकि हर रिलीजन यही कहता है कि उनका खुदा सही है, बाकी सब झूठ है। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आई गेस करीब 5th-6th क्लास से हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछता था कि सच में खुदा है नहीं है, कोई हमारे को देख रहा है कि नहीं है, अगर है भी तो क्या हिसाब से वो हमको जज कर रहा है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर ढूंढते ढूंढते मैं धीरे धीरे ऊपर वाले के करीब हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो वहीं से जो है अटैच हो गया वही रिलीजन को लेके। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, घर वालों की तरफ से जो करना चाहिए कि नमाज पढ़ाना वगैरह, रोजे रखना, वो तो करता था, लेकिन एक दिल से जो एक इंसान अपने मर्जी से अपने पसंदीदा इससे करता है, वो जब मैं अपने आप से समझने के बाद जब मेरा दिल मुतमईन हुआ कि हाँ यही खुदा है और यही सच्चा खुदा है, तब जाके ये हुआ था। मुझे याद है बचपन में जो है मैं बहुत सारे निकल गया था कि जानने के लिए कि किस तरीके से, तो बायोग्राफीज बहुत सारे पढ़े मैंने की, और उसके बाद ढूंढने की कोशिश किया कि सिमिलैरिटीज क्या हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो अपने आप से नहीं आया, उसका लिंक जो है जीव से भी हो जाता है, यहूद से भी हो जाता है, फिर ईसाई से भी हो जाता है, फिर उसके बाद इस्लाम है। तो वहाँ पे सिमिलैरिटीज, उनके जो प्रॉफिट्स थे उनकी नज़र से वो लोग क्या सोचते हैं, तो वो मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद हमारे इस्लामिक व्यू से वो प्रॉफिट्स की क्या कहानियाँ है वो मैंने पढ़ा, फिर डिफरेंशिएट किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है ये मुकाम तक पहुंचा, और हमेशा एक ही दुआ में ऊपर वाले से करता रहा कि रब्बि ज़िदनी इल्मी, रब्बि ज़िदनी इल्मी, कि या अल्लाह हमको जो है नॉलेज अदा कर। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी मैं किया मैं अपनी मर्जी से किया, ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आके जस्ट किसी ने बोल दिया, अपना ही एक दिल से, क्योंकि वो जो होता है ना ईमान, अपने दिल से ऊपर वाले से जुड़ के आना, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, उसका अलग ही होता है।
تو الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے نا جرنی دھیرے 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 بڑھتی ہے بچپن سے لے کے ابھی تک, اور ابھی بھی ایسے فیس میں ہے جہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں معلوم ہوتے رہتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اور ڈیپ ڈائیو کرواتی ہیں ہم کو اسلام سے ریلیٹڈ, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ریلیجن سے بھی معلوم ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے تھے. تو یہ جو میری جرنی ہے بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی, دھیرے دھیرے ایک ایک قطرہ بن کے جو ہے ابھی بہت بڑا یہ بنا. الحمدللہ میں اوپر والے کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے علم عطا کیا, اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا مجھے سمجھایا کہ کیوں ایسا ہے کیوں ایسا نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا, ایک میرے معنی میں ایک ریلیجن ایسی چیز ہے نا کہ کشتی جو سمندر میں رہتی ہے, ہر کشتی کو ایک ڈائریکشن فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر کشتی کو وداؤٹ ڈائریکشن وہ بس ایک ہی جگہ پہ بار بار گھومتے رہے گی, جو ٹائڈس ویوز رہیں گے اس کے آجو بھی ہی گھومتے رہے گی. تو ہر کشتی کو ایک ڈائریکشن فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, معنی کہ ہر انسان کو ایک ریلیجن فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ مقام پہ پہنچیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف ایک ہی جو ڈائریکشن تھا جو نارتھ وہ صحیح تھا, باقی سب غلط تھا. تو میرے حساب سے ایسا ہے کہ ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے ریلیجن, کیونکہ وہاں پہ ہم کو دائرے میں رکھتے ہیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. بٹ اگین جو فالو کر رہے ہیں وہ کتنا پورتا صحیح ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ ڈیسٹینیشن میں پہنچنے کے بعد ہم پھر اپنے آپ سے جو ہے نا پھر یہ ہو جائیں کہ ارے میں نے غلط ڈیسیجن لے لیا. تو ان شارٹ بولنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فالو کرنا چاہیے, وہ ہم لوگوں کو ایک دائرے میں رکھتا ہے. بٹ اگین جو فالو کر رہے ہیں پختہ کرنا چاہیے کہ وہ صحیح ہی ہے, وہ نارتھ ہی ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ زما کا کیسا ہے, جنہوں نے یہ ہوسٹ کیا ہے, جنہوں نے ماشاءاللہ سے شروعات کی ہے, اچھا انیشیٹو لیا ہے سب کو گیدر کر کے, کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, کیسے یہ چیز آپ کے دماغ میں؟ دیکھیں اب میرا تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم سعودی میں تھے تو نمازوں کا تو مطلب تھا کہ نماز تو پڑھتے تھے, لیکن کبھی وقت پر ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, اور گھر کا ماحول بھی مطلب ایسے تو نہیں جیسا اب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ہے یا سب اپنے اس میں. اور الحمدللہ میرے والد صاحب تو بہت زیادہ مطلب دین کی طرف بچپن سے مطلب ان کو یہ تھا کہ میں حافظ بن جاؤں. ابھی باقی انشاءاللہ عمر دی اللہ نے ہدایت دی تو شاید وہ بھی بن جاؤں گا انشاءاللہ ضرور. تو ہے امید کہ ایک دن بن جاؤں گا حافظ بھی کچھ نہ کچھ. جیسا عمر نے کہا تو مجھے بھی کووڈ کے وقت ہی جب میں اصل سعودی آنے والا تھا تو اس کی وجہ سے میرا اتنا ڈیلے ہو گیا, میرے خیال سے آلموسٹ 1 سال ڈیلے ہو گیا. تو اس وقت کا آپ کو پتا ہے کہ پورا لاک ڈاؤن ہوا تھا. تو امید جیسے آدمی لوگ کئی مقصد لے کے نکل رہے ہیں اور کام نہ بنے اور پابندیاں لگ جائے آپ کے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو ایک گھٹن سی مطلب ایک عجیب وحشت ٹائپ فیل ہوتا ہے. تو وہ اس سے جب سے میں نے مطلب اسلام کا جاننا شروع کیا تو اکیلا جب زیادہ وقت اکیلا رہتا تھا, رمضان کا بھی وقت آیا لاک ڈاؤن میں, تو اس ٹائم پہ مطلب معلومات کی آن لائن یوٹیوب دیکھ کر یا پھر ریسرچ کر کے میں جڑتا چلا گیا. تو آج بھی تو اسی رمضان مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ میرے پاس وقت زیادہ وقت خالی ہوتا ہے, کام وہ تو چلتا ہے, لیکن الحمدللہ وقت ہونے کے کارن میں بس سوچ رہا تھا, آپ کو بتایا تھا تو سوچا کہ یار اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, کام چل رہا ہے, گھر چل رہا ہے, سب سے کچھ ہے, تو مقصد مطلب وقت جو خالی فری ٹائم جو کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مقصد سے دیا ہوگا. ایسی نہیں کہ کئی لوگوں کے کئی مشکلات ہیں, کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا یا الگ الگ چیز. تو یہ مجھے آیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. آج کے زمانے میں سب سے آسان چیز ہے سوشل میڈیا, اور اس میں آپ کو کچھ پیسے بھی نہیں لگتے, آپ اپنی بات رکھو, کچھ آپ کے پاس علم ہے صحیح تو اس کو آگے بتاؤ تاکہ اور 4 لوگ دیکھیں, اس کو جان سکے, سیکھ سکے, صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے. تو میں خود بھی مطلب ابھی تو شروعات کی ہے سیکھنے کی, تو سوچا کہ ساتھ میں اور سب کو سکھاتے ہوئے ساتھ میں سیکھیں گے. تو اس وجہ سے اس دن آپ کو شاید رات کے وقت میسج آیا ہوگا جی. تو بس اسی مقصد پہ آج بسم اللہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے. ہمارا جو اور آپ کا جو یہ ویژن ہے کہ ہماری جو نالج ہے ہم تک نہ رہے کہ باقی سب کو جو ہے ملتی رہے, اور دوسروں کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں جو ایک باہر نہیں آ پاتے اندر ہی رہ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا کلیریفائی ہو.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز میں کامیاب کرے. آمین یا رب. آمین. تمام ناظرین، تمام ویورز سے میری یہ گزارش ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ تو ہم ہمارا ایک یوں سمجھ لیجیے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بٹ جس طریقے سے ہم لوگ آگے پروگریس کریں گے، جس طریقے سے ہمارے آگے ویڈیوز آتے رہیں گے، آپ کے پاس ایک اچھا موقع رہے گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کویشچنس یا اپنے سجیشنس یا فیڈ بیکس آپ کہہ لیجئے، تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ ہم کہاں امپروو کر سکتے ہیں، کون سے ٹاپکس ہے جن پر آپ ہم کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگا ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے، اور تمام ویورز کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ جڑیں گے اس سفر میں. اور یہ سفر بحیثیت طالب علم، ونس اگین ایز اسٹوڈنٹس آف نالج ہم لوگ بگن کر رہے ہیں. وی آر ناٹ پروفیشنلز، ہم علماء دین نہیں ہیں، ہم بیسک اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں جو اپنے خالی وقت میں سمجھ لیجئے یا تھوڑا بزی اسکیڈول میں بھی وقت نکال کر خصوصی طور پر یہ ارینجمنٹ سیٹ کر رہے ہیں. یہ نیک نیتی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ چینل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ضرور بنے، اور ساتھ ہی ساتھ جب تک اس دنیا میں ہیں تو خیر کا کام آگے بڑھتا رہے علم کے اعتبار سے. پھر سے اللہ سے دعا گو ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہم تمام کی ان کوششوں کو قبول کرے. آمین یا رب، اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.